محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سبھی حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک عبرتناک قصہ لے کر آیا ہوں۔ قصہ بہت مختصر ہے، لیکن اس کے اندر بہت بڑی عبرت ہے، جسے سن کر آپ کو بڑا تعجب ہوگا اور بہت زیادہ حیرت ہوگی۔ اس لیے میری آپ سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات اس قصے کو شروع سے آخر تک سنیں اور توجہ سے سنیں اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ اس قصے کو امام قرطبی نے اپنی کتاب التذکرہ میں ذکر کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ مصر کی کسی مسجد میں ایک آدمی بہت لمبی مدت سے مؤذن کی حیثیت سے خدمت انجام دے رہا تھا۔ لوگ اس کے تقوی اور طہارت کی مثالیں دیتے تھے۔ وہ انتہائی متقی اور انتہائی پرہیزگار تھا۔ اس کی زندگی تقوی اور طہارت سے لبریز تھی۔ اس کے چہرے سے اطاعت و بندگی کی نورانیت ٹپکتی تھی۔ مسجد کے ایک کونے میں اونچا سا مینار تھا۔ وہ 5 وقت اس مینار پر چڑھتا اور بلند آواز سے اذان کہتا تھا۔ اس کی خوبصورت اور بلند آواز ہر طرف پھیل جاتی۔ لوگ اس کی آواز سے بہت زیادہ مانوس تھے۔ ایک دن کیا ہوا؟ ایک دن وہ شخص اور وہ مؤذن اذان دینے کے لیے مینار پر چڑھا تو اچانک اس نے نیچے دیکھا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک عیسائی کا گھر اس مسجد کے پڑوس میں ہے۔ مینار سے صحن صاف نظر آ رہا تھا۔ اس نے صحن میں دیکھا تو ایک نہایت خوبصورت اور حسین و جمیل لڑکی صحن میں بیٹھی تھی۔ جیسے ہی اس مؤذن کی نظر اس لڑکی پر پڑی تو وہ اس کے حسن میں مبتلا ہو گیا اور وہ شخص اس کے حسن میں گرفتار ہو گیا۔ اذان چھوڑ کر نیچے اترا اور سیدھا اس عیسائی کے دروازے پر چلا گیا۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو اس لڑکی نے اس مؤذن سے پوچھا، تم کون ہو اور تم کیا چاہتے ہو اور تمہارا مقصد کیا ہے؟ مؤذن نے کہا کہ بس میں نے تمہاری شکل دیکھی تو دل پر قابو نہیں رہا اور میں تمہارے عشق میں مبتلا ہو گیا اور میں تمہاری محبت میں گرفتار ہو چکا ہوں۔ میرا مقصد صرف اور صرف تمہیں ہر حال میں پانا ہے۔ لڑکی نے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہاری محبت کو قبول کرتی ہوں، لیکن یہاں تو ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ جیسے ہی مؤذن نے اس کی یہ بات سنی تو کہا کہ میں تمہیں پانے کے لیے ہر رکاوٹ کو دور کرنا چاہتا ہوں۔ لڑکی نے اس پر جواب دیا کہ میرا باپ تم سے شادی کرنے کے لیے کبھی بھی تیار نہیں ہو سکے گا، کیونکہ تمہارا مذہب اسلام ہے اور میرا مذہب عیسائی ہے۔ مؤذن نے جب یہ بات سنی تو اس لڑکی سے پوچھا کہ اس کا حل کیا ہے، اس لیے کہ میں تمہارے بغیر ایک لمحہ بھی نہیں گزار سکتا۔ لڑکی نے اس کا حل یہ بتایا کہ تم اسلام کو چھوڑ کر عیسائیت اختیار کر لو۔ مؤذن نے کہا کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں تمہارے لیے ہر مذہب اختیار کر سکتا ہوں، کیونکہ میرے لیے تمہارے بغیر ایک لمحہ گزارنا بھی بہت مشکل ہے۔ لڑکی نے جب دیکھا کہ مؤذن ہر چیز کو اختیار کرنے کے لیے تیار ہے اور میری خاطر اپنا مذہب تک چھوڑنے کو تیار ہے، تو اس نے جواب دیا کہ میں تم سے شادی کر لوں گی۔ اور وہ بدبخت مرتد ہو گیا اور اسلام کو چھوڑ کر عیسائیت قبول کر لی۔ اس کی شادی بھی طے ہو گئی اور وہ بڑا خوش نصیب تھا اور وہ بڑا خوش ہو رہا تھا کہ اس کی دلی مراد پوری ہو گئی۔ اب اس نے چاہا کہ اپنی محبوبہ سے علیحدگی میں کچھ باتیں کر لوں، لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ آ چکا تھا۔ وہ بدبخت کسی کام سے چھت پر چڑھا
اس کا پاؤں پھسلا اور وہ چھت سے گر کر جہنم رسید ہو گیا۔ اس کو کہتے ہیں سوء خاتمہ، کہ اس بدبخت کو نہ محبوبہ ملی اور آخرت بھی برباد ہو گئی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ایمان پر خاتمے کی دعا کرتے رہنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان پر مرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔